محترم دوستوں اور بھائیوں، استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے، دعا کرتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں آخر میری یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں، تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بے شک یا اللہ تو مجھ سے اور کوئی چیز جو میرے پاس ہے وہ لے لے، بس یہ میری دعا قبول کر لے تو میں خوش ہوں۔ لیکن ہم خوش نہیں ہوتے، ہمارے دل میں شک رہتا ہے کہ میں نے ایسی کیوں دعا مانگی۔ آج آپ کے ساتھ ایسا عمل خاص اسم اعظم اور نبوی وظیفہ شیئر کیا جائے کہ آپ جو بھی دعا مانگو آپ کو یقین ہو کہ ہاں آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مختصر سے الفاظ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک کافر بھی یہ الفاظ پڑھ کر مانگے تو رد نہ ہو، اور یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر آصف بن بریخہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سیکنڈز میں پورا کیا، اور بلقیس کا تخت پلک چھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ اور دوستو، یہ وہ اسم اعظم ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھایا، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو کہ بلم بن بعورہ نے پڑھ کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا مانگی۔ دوستو، بلم بن بعورہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، اور اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب دعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کے یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب دعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلم بن بعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، اور ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اسی طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بددعا کر دوں گا، مگر استخارے کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر عطایا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام و مرتبے والا بنایا، یہاں تک کہ بلم بن بعورہ تکبر میں آ گیا اور اس پر حرص اور لالچ کا بھوت بھی سوار ہو گیا، اور وہ تکبر اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ دنیاوی مال کی حرص اور تکبر کیسوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی مال کی حرص اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی
اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلم بن بعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکنے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم بن بعورہ، تو اللہ کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلم بن بعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور تکبر و مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضبہ الہی نازل ہو گیا کہ ناگہانی اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اسی وقت بلم بن بعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر میں تم لوگوں کو ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن بعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کر کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریختہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس کی رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ آخر وہ ایسا کون سا اسم اعظم تھا جس کے پڑھنے پر ایک کافر کی بد دعا رد نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے اس کی زبان پر عذاب نازل کر دیا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہ اتنا لمبا واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ کہ آپ کا یقین مضبوط ہو سکے۔ جب ایک کافر کی دعا رد نہیں کی گئی تو ہم تو مسلمان ہیں، یقین کے ساتھ مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائیں گے۔ مختصر سے الفاظ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک کافر بھی یہ الفاظ پڑھ کر مانگے تو رد نہ ہو، اور یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر آصف بن بریخہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سیکنڈز میں پورا کیا اور بلقیس کا تخت پلک جھپکتے حاضر کر دیا۔ دوستو، یہی وہ اسم اعظم ہے جو پیارے آقا نے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا، یا حیو یا قیوم برحمتک۔
صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، پھر اللہ سے جو مانگنا ہے بس پختہ یقین کے ساتھ مانگ لیجئے۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ دعا کا معمول بنا لو، اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ آج ہم دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ جیسے طوطا رٹے رٹائے جملے بولتا ہے، اسی طرح ہماری دعا کا حال ہے۔ دعا تو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہ ہوتی ہے جو سیدھی عرش کو چیر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔